بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چائلڈ کیئر پروگرام کے سلسلے میں اگلے پروگرام کے ساتھ میں ڈاکٹر سہیل اسلم حاضر ہوں۔ ہم اب تک اپنے بچوں کے پہلے 6 مہینے کے بارے میں بات چیت کر چکے ہیں کہ پیدائش کے بعد جو پہلے 6 مہینے وہ کیسے بچے کا دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم سیکھنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ پہلے 6 مہینے میں بچے کے لیے صرف اور صرف ماں کا دودھ، ماں کے دودھ کے علاوہ ہم نے اس کو اور کچھ نہیں دینا۔ کوئی گھٹی، ارگ، گرائپ واٹر، نونہال، پانی کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف 6 ماہ کی عمر تک صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں گے۔ اس کے بعد اب اگلے جو 6 مہینے ہیں زندگی کے، بچے کی زندگی، اس کے بارے میں آج ہم کچھ بات کریں گے۔ ان 6 مہینے میں جو 2 چیزیں کرنی ہیں، ایک ہم نے اس کے ذہنی نشو و نما کے بارے میں ماں باپ نے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اور جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک وہ چیزیں ہیں، اور دوسرا اس بچے کی 6 مہینے کی عمر کے بعد کے بچے کی جو خوراک ہے وہ کیا ہوگی۔ جو ذہنی نشو و نما کے بارے میں، اب یہ جو 6 مہینے سے 1 سال کی عمر ہے، اس میں 2-3 اہم لینڈ مارک آنے ہیں۔ ایک، بچے نے خود سے بیٹھنا شروع کرنا ہے، بچے نے چیزوں کو پکڑنا شروع کرنا ہے اور اپنا پہلا قدم اٹھانا ہے، اور دوسرا اس کے دانت نکلنے ہیں۔ تو یہ جو ذہنی نشو و نما کی یہ چیزیں، ان کو ہم نے اس کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے بارے میں یہ ہم دیکھیں گے کہ 6 مہینے سے 9 مہینے، یہ 3 مہینے کا رینج ہے۔ ان 3 مہینوں میں بچے نے سپورٹ کے بغیر خود سے بیٹھنا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ کا بچہ 9 مہینے کی عمر تک بھی بیٹھتا نہیں ہے بغیر سپورٹ کے، تو آپ نے اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہے کہ ہمارا بچہ ابھی 9 مہینے کا ہو چکا ہے لیکن خود سے بیٹھتا نہیں ہے۔ تو اس کی مزید تحقیقات ہوں گی کہ کیا وجوہات ہو سکتی، بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو یہ ماں باپ کے سیکھنے کی بات یہ کہ 9 مہینے تک کا بچہ اگر بیٹھتا نہیں ہے بغیر سپورٹ کے، تو ہم نے فوراً اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہے۔ دوسرا، 9 مہینے سے سال کے درمیان میں بچہ ہاتھ سے چیزیں اٹھا لیتا ہے۔ یہاں تک بڑی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو گریسپ ہے، اس کی جو پنسر شہادت کی انگلی اور تھم کی جو گریسپ ہے، وہ اتنی ایکوریٹ ہوتی ہے کہ یہ چلتی ہوئی چیونٹی کو اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ جو 9 مہینے سے 12 مہینے کے درمیان میں، یہ اس کو پنسر گریسپ کہتے ہیں، یہ گریسپ بچے کی پکڑنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ اور جب سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا پہلا سٹیپ اٹھاتا ہے، سپورٹ کے ساتھ پکڑ کے کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 موٹر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ چلنے کی، جس کے مسلز جس میں انوالو ہوتے ہیں، اس طرح کی اس کی گروتھ ہے، ذہنی گروتھ۔ اور اس میں پہلے 1 سال کے اوپر پہنچ کے پہلا لفظ بولتا ہے بچہ۔ تو 6 مہینے کی عمر سے لے کر 1 سال کی عمر میں ہم نے ذہنی نشو و نما کی یہ 3 چیزیں دیکھنی، اور اسی 6 مہینے میں بچے کے دانت نکلنے ہیں۔ دانت نکلنے کا عمل، یہ اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں، بہت ساری بڑوں سے باتیں، بہت سارے جو ٹونے ٹوٹکے پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دانت کے نکلنے کا عمل ایک نارمل عمل ہے۔ ہر انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نکلنے ہیں، اور دانت کے نکلنے کا عمل بالکل تکلیف دہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ماں باپ بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ دانت نکل رہے ہیں تو اس کو درد ہوتا ہوگا، تو کوئی اس کو دانتوں پہ جیل لگاتا ہے، تو کوئی اس کو لگنوکین سن کرنے کی دوائیاں لگاتے ہیں کہ کہیں دانت میں درد نہ ہو۔ دانت کے نکلنے کا عمل بالکل تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ وجہ جو باتیں مشہور ہے کہ جی اس دانت نکلنے کے عمل میں بچے کو موشن لگ جاتے ہیں، اس دانت نکلنے کے عمل میں بچہ ڈسٹرب بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی دانت کے نکلنے کے عمل میں کھانسی نزلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا دانت کے نکلنے کے عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو مسوڑے ہیں وہ بچے کی پھولتے ہیں، اور ان کے چوڑے ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سے دانت ایرپٹ کرتا ہے، دانت نکلتا ہے۔ تو جب دانت کے مسوڑے پھولتے ہیں تو منہ کے اندر ایک سنسیشن، فوراً باڈی سنسیشن، جس سے کہ دانت منہ میں کوئی چیز ہے، وہ سنسیشن پیدا ہوتی ہے، جس سے منہ کا تھوک زیادہ ہوتا ہے، بچے اپنی لوب زیادہ گرانا شروع کرتے ہیں، تھوکیں زیادہ گرتی ہیں، اور بچہ جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے۔ جب وہ یہ منہ میں ڈالنا شروع کرتا ہے تو اس سے انفیکشن، جرمز والی چیزیں بھی اس کے منہ میں جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو کھانسی نزلہ بخار ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ جراثیم یا انفیکشن ہوتا ہے جو اس کو بیمار کرتا ہے، دانت نکلنے کا عمل ہرگز نہیں کرتا۔ تو دانت نکلنے کے عمل کو ایک نارمل عمل لینا ہے، جیسے باقی جسم کی نشو و نما ہو رہی ہے اسی طرح
اس کو ایک نشوونما کا عمل لینا ہے اور ہم نے اس کی دانت کے عمل کے لیے کوئی نیا ٹونا ٹوٹکا نہیں کرنا، کوئی چیزیں پلانی نہیں ہے، کوئی اس کی دانت پہ مسوڑے پہ کوئی چیز ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ٹیدر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ہر انگلیاں منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بچہ انگلیاں ہی منہ میں ڈالے، کیونکہ اس کی انگلیوں کو دھونا، اس کے ہاتھ کو دھونا آسان ہے بنسبت ٹیدر کی اسٹرلائزیشن، ٹیدر کی کلیننگ رکھنا۔ تو ہم مشورہ یہ دیں گے کہ آپ بچے کو ٹیدر نہ دیں، کیونکہ ٹیدر کی کلیننگ کرنا، اس کو اسٹرلائز رکھنا زیادہ مشکل کام ہے بچے کے ہاتھ دھونے کی نسبت۔ تو آپ بچے کے نیل جو ہے نا وہ ٹرم رکھیں، چھوٹے چھوٹے نیل کاٹ کے رکھیں اور ہاتھ بار بار دھوتے رہیں، اور جو اس کے کھلونے جس کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے وہ اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں کہ اگر وہ کوئی چیز اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے تو انفیکشن نہ جائے۔ تو اس سے ہم دانت کے عمل کے دوران میں ہونے والے مسائل جو کہ موشن یا دست کا لگنا ہے یا کھانسی نزلے کا ہو جانا ہے، اس سے ہم پرہیز کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں اس کی جسمانی نشوونما کی چیزیں ہیں اور ذہنی نشوونما کی چیزیں ہیں۔ اب دوسرا جو اس کے پروگرام کا دوسرا پورشن ہم کریں گے وہ اس کی 6 مہینے کی عمر کے بعد 6 مہینے سے سال کے درمیان میں خوراک کا عمل ہے۔ اچھا، جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ 6 مہینے تک صرف اور صرف ماں کا دودھ دیں گے، تو اب وہ 6 مہینے کے بعد کا عمل وہ شروع ہونا ہے جس میں ہم نے آہستہ آہستہ دودھ کم کرتے جانا ہے اور ٹھوس چیزیں زیادہ کرتے جانا ہے، یہاں تک کہ جب بچہ سال کا ہو جائے تو رات میں 1-2 دفعہ دودھ لے رہا ہو، ورنہ مسلسل اس کی جو خوراک ہے وہ ٹھوس غذا سے ہی اس کا پیٹ بھر رہا ہو۔ تو اس میں آہستہ سے انٹروڈیوس کرنا جو ہے خوراک کے عمل کو، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگلے پروگرام میں ہم بچے کے 6 مہینے سے سال کے وقت کے دوران میں خوراک کیسے، ٹھوس غذا کو کیسے شروع کرنا ہے اور ٹھوس غذا کے بارے میں کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ امید ہے یہ دانتوں کے عمل کے دوران میں جو ٹونے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں ان سے ہم پرہیز کر سکیں گے اور ایک بچے کو اپنی ایک صحت مند وقت دیں گے۔ اس سلسلے میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔